بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو پسند ہو کہ مشکلات و مصائب کے وقت اللہ جل شانہ اس کو دعا قبول فرمائیں تو پھر اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں کثرت سے دعائیں کرے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے، رواہ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ جل شانہ سے دعا کرو اور جان دو کہ اللہ قلب غافل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے، رواہ ترمذی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمرہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت عطا فرمائی اور فرمایا، پیارے بھائی، ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا اور ہمیں بھول نہ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات فرمائی جس کے بدلے میں پوری دنیا کا حصول میرے لیے باعث مسرت نہیں۔ ابو داؤد، ترمذی اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ولا تنسانا کے الفاظ پر ختم ہو جاتی ہے، رواہ ابو داؤد۔ حضرت اکرمہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ دعا کا ادب یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ کندھوں یا تقریباً کندھوں کے قریب اٹھاؤ۔ طلب مغفرت کا ادب یہ ہے کہ تم ایک انگلی کی انگشت شہادت کے ساتھ اشارہ کرو، اور تضرع عاجزی یہ ہے تم اپنے دونوں ہاتھ دراز کر دو۔ اور ایک روایت میں ہے فرمایا تضرع و عاجزی اس طرح ہے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ اس قدر لمبا کیے اور ہاتھوں کی پشت کو اپنے چہرے کی طرف کیا، رواہ ابو داؤد۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے ہم سب کو کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جو بھی بندہ اس یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے کہ اللہ جل شانہ میری دعا قبول فرماتا ہے، تو فرمایا کہ تین قسم میں سے کوئی ایک قسم میں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، اللہ جل شانہ اس بندے نے جو دعا کی ہے اسی کو قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 2، اگر وہ دعا ظاہراً نظر نہیں آ رہی، دعا قبول نہیں ہوئی، تو دوسرا یہ کہ اللہ جل شانہ اس دعا کے برکت سے اس پر جو مصائب و مشکلات بیماریاں آنے والی تھی، اللہ جل شانہ اس دعا کی برکت سے اسے دفع کر دیتے ہیں، اس سے دور کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، کوئی شخص یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ جل شانہ ظاہراً اس کو دنیا میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور مصائب و مشکلات بھی اگر حل نہیں ہوتے تو تیسرا نمبر پر اللہ جل شانہ آخرت میں اس کو اتنا عطا فرمائیں گے تو یہ بندہ کہے گا، یا اللہ کاش میری کوئی دعا آپ دنیا میں قبول نہ فرماتے اور آج ان ساری دعاؤں کا بدلہ آج مجھے عطا فرماتے تو بڑا اچھا ہوگا۔ یہ حسرت مومن بندہ قیامت کے روز کرے گا، اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ کثرت سے اللہ جل شانہ سے دعائیں کریں، اور اپنے لیے بھی، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔